اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر جن باتوں کو انہوں نے عملی طور پر سیکھا، یعنی سیکھتے گئے، کرتے گئے، سیکھتے گئے. اس لیے ہم سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی کرتے کرتے سیکھنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جہاں بھی گئے وہاں پر اللہ کا دین پھیل گیا. عربی زبان جاننے والوں میں بھی گئے، جو عربی نہیں جانتے تھے ان لوگوں کے پاس بھی گئے. ظاہری بات ہے کہ زبان کا بھی مسئلہ آتا ہے. یہ اتنے افریقی ملک ہے، اس میں کہیں عربی زبان اس زمانے میں بولی نہیں جاتی تھی. آج تو ملک کے ملک ہے اس میں کہ جن کی مادری زبان عربی ہو گئی. ان لوگوں سے دین، ان کی محنت سے اللہ نے دین کو لوگوں کے اندر پہنچایا. دین پہنچانے کے معنی یہ کہ صدیوں سے ایک نسل در نسل غلط عمل ہو رہا تھا، غلط باتوں کو دین سمجھ کر چل رہے تھے، تو اس میں ایک بدلاؤ آ گیا. بدلاؤ کیسے آیا؟ اس طرح سے لوگ آئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بھائی انہوں نے اس طرح سے محنت کی اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کی دعوت لے کر آئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ان لوگوں نے اپنا لیا. اور آج بھی 1400 سال اوپر ہو گئے، آج بھی وہ دین ان علاقوں میں ہے. مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہے. حالانکہ 1470 سال آپ کی نبوت کو ہو رہے ہیں. 1470 سال پہلے اللہ کے نبی کو نبوت ملی تھی، ہجری 1400. یہ 47 چل رہی ہے، 13 سال اور لگا تو 60 ہو. 1460 سال میں 23 سال آپ کو اللہ نے محنت کے لیے دیے. نبوت سے لے کر محنت 23 سال میں. اور سب سے بڑی بات کہ یقینوں میں تغیر آیا. غلط یقین سے لوگ صحیح یقین پر آئے. رسم و رواجات کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی سنت پر آئے. اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اسے چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. لوگوں میں چند نہیں، ملک در ملک جو بدلاؤ آیا، تو ان کی جہالت والے جتنے سارے کام تھے وہ جہالت کے کاموں کو ترک کر کے علم الہی کی روشنی میں یہ لوگ چلنے والے بنے. غفلت زندگیوں سے ہٹی اور اللہ کا دھیان اللہ کے ذکر سے پیدا ہوا. مخلوق خدا کے حقوق کو یہ لوگ معلوم کرنے والے بنے، اس کے پھیلانے والے بنے کہ ہم کو بنانے والے اللہ نے ہمارے ماں باپ کے کیا حقوق بتائے،
یہ بچوں کے کیا حقوق بتائے، محلے والوں کے کیا حقوق ہے، بھلے مسلمان نہیں، برادران وطن ہے، ان کے ہم پر کیا ہے۔ دنیا کے اندر سے زور ظلم ختم ہوا، عدل و انصاف کا ماحول بنا، حقوق کی ادائیگی ہوئی، لوگوں کے لیے دین کا دروازہ کھل گیا۔ ایک قوم فاتح ہوتی ہے جب وہ فاتحانہ طور پر کہیں داخل ہوتے ہیں، تو عام طور پر آج بھی ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، بالوں کو لوٹا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی کو مکۃ المکرمہ میں تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ نے ہجرت کی، اس کے 8 سال کے بعد آپ فاتحانہ طور پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسا سخت ترین شرک دنیا میں کہیں نہیں تھا کہ جو اللہ کے گھر کا طواف بغیر کپڑوں کے کرتے، اور جس میں مردوں عورتوں کی کوئی تمیز نہ ہو، اور طواف کے موقع پہ تالیاں بجائی جا رہی ہوں، سیٹیاں بجائی جا رہی ہوں، یعنی اتنا عروج پر تھا ہر اعتبار سے۔ نہ اللہ کا حق جانتے تھے، نہ اللہ کے بندوں کا حق جانتے تھے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی غرض کے لیے، سوارتھ کے لیے سامنے والوں کو برباد کر دیتے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کے دل فتح مکہ کے موقع پر نرم ہو گئے، اور انہوں نے عملی طور پر یہ دیکھا کہ آج تو ان کا بدلہ لینے کا دن تھا۔ بعضے گھبرا کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی واپس آئے ایک مدت کے بعد، کہ وہاں تو کوئی انتقام کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ نہ ہمارا ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ دیں۔ تو پورے دنیا کا ماحول جو 23 سالہ محنت میں اللہ نے بدل کے رکھ دیا، جن جن خطوں میں محنت ہوتی چلی گئی، بدلاؤ آتا چلا گیا، اور بعد میں بھی کئی صدیوں تک دین کو فروغ ملتا رہا۔ دراصل وہ ان صفات کو اپنی زندگی میں لے کر چل رہے تھے، اور لوگوں کے اندر بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو لوگ غالب آتے ہیں ان کی منشا کیا ہوتی ہے، ملک اور مال، اور یہاں تو دن میں دیکھا تو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے، رات میں دیکھا گیا تو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہے۔ دعوت ہے، عبادت ہے، دعوت اور عبادت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرنا، اور بدلاؤ پہلے نمبر پر یہ آئے کہ غلط یقین دلوں سے نکلے اور صحیح یقین دل میں آئے۔ اس کے بغیر یہ اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں ہوں گے۔ دل بدلے گا، آنکھیں بدلے گی، ہاتھ پیر بدلیں گے، سوچ بدلے گی، پھر باپ داداؤں کے رواجوں کو نہیں دیکھا جائے گا، سنت، شریعت، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کو پہلے جگہ دی جائے گی۔ تو اس طرز سے محنت یہ امت جو جڑی تھی، یہ کلمہ نماز پر جڑی تھی،
آج بھی جو یہ محنت ہو کلمہ نماز کی، تو آج بھی لوگ جڑ سکتے ہیں کہ ان اوصاف کو اپنے اندر لے کر چلتے تھے۔ اب نبی کی وفات ہوئی، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو نبی کی موجودگی میں اللہ کی مدد آتی تھی، اب نہیں آئے گی، تو بعضوں نے تو دین چھوڑ دیا۔ بعضوں نے کہا کہ نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہیں لوگ کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ سارے فتنے 100 دن کے اندر ختم ہو گئے۔ 100 دن وجہ کیا تھی؟ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ سیکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر انہوں نے دین کو سیکھا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین پر چلنا سیکھنے کی محنت کر رہے ہیں۔ ہم طالب علم ہیں، وہ استاد تھے، وہ استاد تھے۔ بات آتی ہے کہ خواب میں صحابہ آئے اور صحابہ نے یوں فرمایا، ارے ہم ہوتے تو تمہیں بتا دیتے کہ دین دنیا میں کیسے زندہ ہوتا ہے۔ دین دنیا میں زور کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا۔ اب حکایت صحابہ سے ہی ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اسے مقدم اور دین کے حاکم نبی نے، صحابہ نے، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کی عورتوں نے، صحابہ کے بچوں نے کتنی قربانیاں کی، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، تو عبادت کا وہ حکایت میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کا ان کا تعلق، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ اللہ، کیا ہی پیارا نام کیا ہے، عاشقوں کی جان ہے۔ اب یہ اللہ کا ذکر ان میں، اور اخلاق کیسے تھے، کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، موت گوارا کی، لیکن میرا زخمی بھائی مجھ سے پہلے پانی پی لے، یعنی اکرام کو موت پر نہیں چھوڑا، اور بھوک پر کھانے کو چھوڑ دیا اکرام میں۔ جسے وہ صحابی کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کا ایک مہمان اپنے یہاں لے گئے اور خود بھوکے رہے، بیوی بچے بھوکے رہے، مہمان نے کھا لیا، اور اللہ نے اس کی خبر وحی کے ذریعے سے، وہ قرآن کی آیتیں بنی ان کا عمل، کہ یہ اشار کر دیں۔ ایک ہے کسی کی مدد کرنا، بھائی 200-500 روپے تھے، کسی کو 10 روپے دے دیے، 2-5 لاکھ تھے، کسی کو 10-20 ہزار دے دیے، 2-5 کروڑ روپے تھے، کسی کو 1-2 کروڑ روپے دے دیے، تو یہ تو مدد ہوئی۔ اور یہاں خود بھوکے ہیں، دوسروں کو دے دیا، کا ایثار کیا، دوسرے کی ضرورت پر اپنی حاجتوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے ماشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ان اوصاف کا، کلمے کا، نماز کا، علم و ذکر کا، اکرام کا، اخلاص کا مذاکرہ ہے۔ تو وقت لگانے والوں میں ہم تغیر دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز کے پابند ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے، اللہ کے احکام کے کو معلوم کرتے ہیں عمل سے پہلے، اور سنتوں کو معلوم کرتے ہیں غمی خوشی سے پہلے۔ کسی بات کو کرنے سے پہلے
علماء سے پوچھنا یہ دین ہے، بغیر پوچھے کرنا اسی کا نام جہالت ہے۔ سب کچھ کی قربانی، جان کی، مال کی، وقت کی، بعض مرتبہ مال سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے امتحان جاہ کا، میرا اپنا کوئی مقام، فرمایا اس کی بھی قربانی دے۔ ہم کیا اور ہمارا مقام کیا، اور اوپر سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ شکر کہ اللہ میں کہاں، یہ کام کہاں، بس یہ تو تیری توفیق اور تیری مدد ہے۔ تو اس کام کے ذریعے کیا چاہا گیا، کہا اپنی تمام قولی، بدنی، مالی، ساری عبادت للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہو جائے، اور اللہ کے لیے کرنے کی نیت یہ آدمی کو تمام لائن کے قربات سے بچاتی ہے، کہ ہمارا مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے اندر میں ان اوصاف کے بارے میں ہر نمبر کہ اللہ وہ یقین دے دے جو تیرے یہاں مطلوب ہے، وہ ایمان دے دے جو مجھ کو حرام سے بچا دے۔ یہ جتنا جیسے بولا جاتا ہے اس کو کرم وار اللہ سے مانگیں، کلمے کے حقیقت کو نماز کے اندر میں تصحیح نیت، خشوع، اندر کا سکون، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ان باتوں کو ہم اللہ سے یعنی طلب کریں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سے اللہ کی رحمت کو طلب کریں۔ اب جیسے صحابہ ہمارے سامنے ایک معیار ہے، اسوہ، نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہمارے لیے معیار ہے جن سے اللہ بھی راضی ہوا، اللہ کے نبی بھی راضی ہوئے، اور جنت سے بڑی نعمت صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو جن بنیاد پر، جن اوصاف پر صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، ان اوصاف کے ساتھ میں اور آپ بھی فکر کریں گے، محنت کریں گے۔ بھائی مذاکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہتے کہتے، سنتے سنتے کہنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور ان مذاکروں کو ایک ایک فرد کے پاس جا کر انہیں مذاکروں کو زندہ کرنا ہے۔ بھائی لوگوں کے پاس کیوں جائے؟ میں دعوت کا تعلق باہر سے، اذان مسجد کے باہر سے دی جاتی ہے۔ طالب میں کہنا یہ تعلیم ہے، غیر طالب میں کہنا یہ تبلیغ ہے۔ اب سامنے والا متوجہ بھی نہیں ہو رہا، اور ہم اس کے اندر میں، کیونکہ ہم دعا کرتے گئے ہیں، اللہ سے مانگ کے گئے ہیں، اور جن کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی مسجد کے محلے میں، وہ ہم کو پہچانتے ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ اب اللہ سے مانگ کر گئے تو بار بار کے
ملاقات، جیسے 15 دن میں ایک مرتبہ ملاقات، تو ایوریج ہوا ایک آدمی کی ایک سال میں 24 ملاقاتیں، اور اس کے نتیجے میں چاہتے کیا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ بھائی اللہ کی راہ میں 4 مہینے کی ترتیب میں 40 دن کی 3 دن کی ہمارے یہاں مسجد میں گشتوں میں ہم جتنا چلے 4 مہینے کو کہتے ہیں، اتنا ہی روزانہ کے 3 کاموں کو بھی اپنے بھائی کے سامنے عرض کریں، جس میں گھر مسجد کی تعلیم ہے، مشورے میں بیٹھنا ہے، اور ہفتے میں جو ہمارا پہلا گشت ہے اس کی تشکیل کرنا ہے۔ بات تو 2 گشتوں کی کریں۔ اب خیر خواہی، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، بھلائی چاہنا۔ اب خیر خواہی کی نیت سے بات کریں گے تو بات میں تواضع خود آ جائے گی، تواضع خود آ جائے گی۔ اب اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے؟ آپ کے گھر تعلیم ہوتی ہے، بات حق ہے، لیکن طریقہ صحیح۔ اب اسے پوچھا ماشاء اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کا وقت بھی لگا، تو اور یہ ہم سے ان اعمال کے زندہ کرنے کی محنت ہم سب کے ذمے ہے، آپ کے گھر میں کتنی دیر تعلیم ہوگی؟ اب ہاں نہ وہ کہے گا، ہاں کہہ رہا ہے تو تعلیم کی ترتیب بتائیں، 1 منٹ بڑھاتے ہوئے ہفتے میں اپنے گھر کی تعلیم کو زیادہ 15-20 منٹ، اصل تو آدھا گھنٹہ، اور اس کو خوب بولا گیا کہ آدھے گھنٹے تک تعلیم۔ اب ہم سب چاہتے ہیں ماحول میں شر ختم ہو، تو شر کے مقابلے کی خیر زندہ ہوگی، اپنے آپ شر ختم ہو جائے گا۔ اب اپنے بھائی کو اگر وہ نہ کہہ رہا ہے تو اس سے کہیں بھائی 10 منٹ سے شروع کیجیے، بیٹھنے کی کوئی جگہ مشورے سے آپ طے کرو، گھر میں وقت طے کرو، اور پھر آج تعلیم کون کرے گا وہ طے کرو۔ اب یہ ملاقات بار بار کی ملاقاتوں میں اب یہ تعلیم اور پہلے گشت کا تذکرہ، اب اس کے سامنے ہی نام لکھو کہ اس نے تعلیم کی نیت کی، وہ تشکیل تو ہے اپنی جگہ، اس میں 4 مہینے چلے کی تشکیل کریں گے، اس کے بعد یہ ان باتوں کا مذاکرہ کریں گے۔ ابھی 3 دن کی تشکیل نہ کریں، اس سے پہلے یہ بات کریں۔ اب گشت میں تیار ہوا، اس کا نام لکھا، اور گشت والے دن اسے جا کر کے یاد دلایا کہ ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی، اللہ قبول فرماوے، آج اپنے محلے کا گشت ہے۔ اور دوسرے ملاقات میں ہو سکے تو ہفتے 10 دن میں جا کر ہمارے جماعت جا کر بس اتنا معلوم کریں ماشاءاللہ آپ کے بارے ہفتے پہلے 10 دن پہلے آئے، تعلیم شروع ہو گئی ہوگی، ہاں نہ وہ کہے گا، آپ نے شروع کر دی، یہ کتنی دیر ہو رہی تعلیم؟ اب اخیر میں یہ تشکیل کریں 3 دن، چاہے اس نے چلے میں لکھایا ہو یا نہ لکھایا، 4 مہینے کی تشکیل، اس نے کہا کہ میں ابھی تیار نہیں، سال بھر میں کوئی، اب آپ بتاؤ آپ کب تیار ہو؟ بس یہی چلے کی تشکیل کی ترتیب ہے، جو تقاضا ہے وہ ہر مسجد کی چلے 4 مہینے کی تاریخیں طے ہو، 12 مہینے ایک جماعت دے، دوسری کی تاریخ طے ہو جانی چاہیے۔ اصل میں اس کام میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ دل کا ہے، سب ایک فکر
ایک دل ہو کر کے ہم اور آپ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے اس کام کا